مفتی صاحب اسی طرح کا ایک اور سوال بھی ہے، اور کن موقعوں پر شوہر پر اپنی ہی بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ بھی کچھ ایسے مواقع ہیں جو ہماری فلمیں اور ڈرامے نہیں سکھاتے. بالکل. بدقسمتی سے بہت ساری غلط چیزیں سکھاتے ہیں، صحیح نہیں سکھاتے. تو ان مواقع میں سے ایک ہمارے معاشرے میں بھی چلتا ہے کہ خاوند نے مذاق میں باتوں میں کہہ دیا چپ کر جا میری ماں، اور بیوی کی جان نکل گئی. لو جی اس نے تو مجھے ماں کہہ دی ہے. فوراً فون کر کے ماں کو بتایا، ابو کو بتایا، لو جی میرے خاوند نے تو یہ کر دیا. یا وہ مذاق میں گھر میں بہنیں تھیں تو بیوی کو بھی باتوں میں کہہ بیٹھا کہ چل باجی چپ کر جا، تو بس اس کی جان نکل گئی کہ مجھے تو اس نے طلاق دے دی، مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. ایسا نہیں. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اگر کسی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تو اس کو لفظ طلاق بولنے کی بجائے کہہ دیتے تھے کہ آج سے تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے، یا تو میری بہن کی طرح یا میری خالہ کی طرح میری بانجی کی طرح تو مجھ پر حرام ہے. اور مقصد ہوتا تھا طلاق دینا. جی. تو پھر وہ حرام ہو جاتی تھی، وہ طلاق کے معنوں میں لیا جاتا تھا، اور اس کا جرمانہ دیے بغیر خاوند بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا. اور سورہ مجادلہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. ایک بوڑھی صحابیہ ہیں سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا، وہ شکایت لے کر آ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، اور اما جی عائشہ کہتی ہیں قربان جاؤں میں اپنے رب کے کہ میرے ہی حجرے میں بیٹھ کے وہ بوڑھی اماں آہستہ اللہ کے نبی کو بات بتا رہی تھی اور مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہی ہے. اور اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کا شکوہ سنا بھی اور جواب میں پوری سورت نازل کر دی. لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ کہتا ہے میں نے سن لی ہے تمہاری بات. وہ بوڑھی اماں کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ کے رسول دیکھو ساری زندگی میں نے اس کی خدمت کی، اس کے بچوں کو پالا، اس کی خدمت کی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے طلاق دے رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ تو آج کے بعد میری ماں کی طرح ہے، مجھ پر حرام ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ منہ سے بولنے والے لفظ جو ہیں یہ اس سے حرام نہیں ہوتی، البتہ تو نے یہ غلط بات جو کی ہے نا اس کا جرمانہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اور غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی کے قریب نہیں جانا. اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل، اگر درمیان میں گیپ آیا تو پھر گنتی 1 سے شروع. اچھا مفتی صاحب، اگر یہ ہوش و حواس میں کہا گیا تو پھر اس صورت میں ہوش و حواس میں اگر نیت ہو طلاق دینے کی، نیت بھی ہو تو پھر ہے یہ زہار، اور پھر اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ نہ دے لے. ٹھیک ہے. 2 مہینے کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا. اس سے پہلے وہ بیوی والے تعلقات نہیں بنا سکتا. ایک غلام کی صورت میں اور روزوں کی صورت 60 روزے مسلسل یا 60 مسکینوں کو کھانا. یہ ہے جب وہ بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے یہ لفظ کہے. اور اگر وہ ونسی مذاق میں ایسے منہ سے نکل گیا ہے کہ تو میری ماں ہے، یا باجی چپ کر جا، یا بہنا خاموش ہو جا، تو ان الفاظ سے وہ اظہار نہیں ہوتا اور نہ ہی حرام ہوتی. دوسرا موقع ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگا دے کہ جو بچہ اس کے ہاں پیدا ہو رہا ہے وہ میرا نہیں ہے. یہ سنگین الزام لگائے اور اس کے بعد ثبوت کوئی نہ ہو، بیوی اعتراف نہیں کرتی اور خاوند نے الزام لگا دیا، تو شریعت کہتی ہے کہ ان کو مسجد میں کھڑا کرو اور ان سے 4 قسمیں دے کر گواہی لو. کہ خاوند کہے میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے، وہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے میں سچی. اس کو کہتے ہیں لیان. اس کے بعد بھی یہ عورت اس خاوند کے لیے ہمیشہ حرام ہو جائے گی. تیسری صورت ہے کہ جب خاوند نے ایک طلاق دی، صلح ہو گئی، دوسری مرتبہ پھر کبھی دے دی، پھر خاندان نے صلح کرا دی، اور اگر اس نے پھر تیسری بھی دے دی تو اللہ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو یہ بیوی اس خاوند پر حرام ہو جائے گی اس وقت تک کہ یہ خاتون کہیں اور شادی کرے، اور وہ خاوند فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو یہ واپس آ کر سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اس وقت تک یہ اس پر حرام ہو جائے گی. تو یہ چند ایک صورتیں تھیں جس میں بیوی خاوند کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیوی خاوند کے لیے مخصوص دنوں میں جب اس کو مینسز آ رہے ہوتے ہیں تو بیوی سے صرف ایک کام حرام ہوتا ہے، ٹوٹل بیوی حرام نہیں ہے. خاوند اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے،
پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہیں، اس سے کھانا کھا سکتا ہے، اس سے کپڑے لے سکتا ہے، گھر کے سارے کام کاج چلتے رہیں گے سوائے ایک کام کے کہ میاں بیوی کے جو مخصوص تعلقات ہیں جی وہ مینسز کے دنوں حرام ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں بالکل. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی ٹوٹلی اس پر حرام ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو بہت خوبصورت، بہت نرمی والا، بہت نرمی والا معاملہ، بہت محبت والا معاملہ دیا ہے. جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ تہذیبیں ایسی بھی ہیں کہ وہ ان دنوں میں خاتون کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کے کھانا پینا، بستر، برتن، ہر چیز الگ کر دیتے ہیں. تو اسلام نے بہت نرمی والا، بہت محبت والا معاملہ کیا کہ یہ عورت ٹوٹلی حرام اور نجس نہیں ہو گئی، نجس بالکل نہیں. یہ اسی طرح پاکیزہ مومن عورت ہے. البتہ ایک مخصوص چیز اس سے ساتھ حرام ہے، اس سے بچو اور باقی چیزیں تمہاری حلال ہیں.